الحمدللہ استغفراللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو اسلام کے آفاقی انداز، یا آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اسلام میں یونیورسلزم، مگر میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ، میں، ہم سب اور سب دیکھنے والے اور سب سننے والے پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اس کو اپنی دل و جان سے بھی پیارا کہتے ہیں، مگر اس کے فلاحی مملکت کا روپ دھارنے میں ہم خود بھی رکاوٹ ہیں۔ جس شکل میں ہمیں یہ نظر آنا چاہیے اس شکل میں نظر نہیں آ رہا، اور ہم سب کی بہت چھوٹی سی کاوشوں سے یہ خطہ زمین بہت حسین بن سکتا ہے، اور بہت جلد یہ معاشرہ فلاحی معاشرے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ بہت تھوڑی سی کوشش، اگر ہم میں سے ہر شخص اس مملکت خدا داد کو پاک صاف دیکھنا چاہے تو کیا وہ اتنا نہیں کر سکتا کہ اپنے گھر کے سامنے کے حصے کو صاف کر لے، وہاں گندگی نہ پھیلائے، وہاں سے شاپر اٹھا لے، وہاں سے جو بسکٹوں کے اور ٹافیوں کے اور چپس کے اور جوس کے ڈبے اٹھا لے، اپنی دکان کے سامنے کے حصے کو صاف کر لے۔ یہ کون سا بڑا کام ہے؟ اگر ادارے اپنا کام نہیں کر رہے، ان کی بھی ضرور ان کو توجہ دلائیں، مگر آپ کم از کم اپنے ہاتھ سے گندگی پھیلنے کو روکیں، اپنے گھر کے سامنے کا حصہ صاف کریں۔ آپ کبھی میرے پاس آئیں اور آ کے دیکھیں، فجر کی نماز کے بعد جو میں سب سے پہلا کام کرتا ہوں وہ میرا کارنر کا مکان ہے، میں دونوں اطراف کی سڑک سے یہ ساری چیزیں چنتا ہوں۔ یہ میرا روز کا معمول ہے۔ الحمدللہ اگر میں جیلم میں ہوں اس میں کبھی ناغہ نہیں آیا، کیونکہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب میں صفائی پہ ایمپیسائز کرتا ہوں، جب میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے گھروں کو، اپنے محلوں کو، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو صاف رکھو تاکہ مہذب ملکوں میں شمار ہوں، ہم لوگ مہذب ملکوں میں شامل ہوں، تو میں پہلے نمبر پہ گندگی پھیلاتا نہیں ہوں، گندگی نہیں میں پھیلاتا، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ جو پھیلی ہوئی ہے اس کو سمیٹتا ہوں، صاف کرتا ہوں۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر کے باہر کو صفائی رکھ لے، ہم تو اپنے گھر کا کوڑا باہر پھینکتے ہیں اور ایسے فرش اور گاڑیاں دھوتے ہیں کہ ساری سڑکوں پہ پانی ہوتا ہے۔ تھوڑی سی احتیاط کر لیں تو ہم اپنے ملک کی بہت بڑی بہتری کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں، آئی جی موٹر وے اور ہائی وے ذوالفقار چیمہ صاحب ایک جگہ وہ بھی اور میں گفتگو کر رہے تھے ٹریفک کے نظام پر، تو مجھے انہوں نے چونکا دیا ایک بات کر کے، کہنے لگے عرفان صاحب اتنے لوگ دہشت گردی میں نہیں مرتے جتنے ٹریفک میں مرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سال میں کم از کم 12,000 لوگ ٹریفک میں موت کا لقمہ بن جاتے ہیں، 12,000۔ تو کیا ہم ٹریفک کے قوانین کی پابندی نہیں کر سکتے؟ اس سوچ سے کریں کہ میں یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کا کام کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کا کام کر رہا ہوں، غلط اوورٹیک نہ کروں، غلط جگہ گاڑی پارک نہ کروں، اوور سپیڈنگ نہ کروں، جذبات کا اظہار نہ کروں، احترام کروں دوسرے موٹر سائیکل یا گاڑی یا سائیکل چلانے والے یا پیدل والے کا۔ تو ان حساس سے ہماری قوم بچ نہیں سکتی؟ کیا مہذب کاموں میں داخل نہیں ہو سکتی؟ یہ کم سے کم جہاں میں جاؤں، کسی دفتر میں جاؤں، بل جمع کرانے جاؤں، بینک میں اپنا میٹر کو ڈیل کرنے جاؤں، پھل لینے جاؤں، سبزی لینے جاؤں، بیکری پہ جاؤں، کم سے کم کیو کو تو مینٹین کروں، قطار تو بنائیں تاکہ پاکستان فلاحی مملکت بن سکے۔
پاکستان مہذب ملک بن سکے، ان کاموں میں کتنی دقت لگے گی لوگوں کو؟ کیا پریشانی ہے اس میں؟ قطار بنانے میں کوئی پریشانی ہے؟ صفائی کرنے میں کوئی پریشانی ہے؟ ٹریفک کو ڈھنگ سے چلانے میں گاڑی کو کوئی پریشانی ہے؟ آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، معاشرہ باعزت ہو جائے گا، فلاح ہو جائے گا، احترام پیدا ہو جائے گا، بے چینی کم ہو جائے گی، فرسٹریشن کم ہو جائے گی۔ تو ہم کیوں نہیں یہ کام کر رہے؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ ہم پاکستان کی بہتری کی باتیں کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں جان نثاری کے، اس پہ جان دینے کے، اور بڑے بڑے بینر اٹھائے پھرتے ہیں، جھنڈے اٹھائے پھرتے ہیں، جلوس نکال رہے ہوتے ہیں، مگر کوئی اچھا کام اپنے وطن کے لیے کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہر اچھے کام کی ابتدا کوئی دوسرا کرے۔ وائی ناٹ کے می، میں اپنے سے اس کی ابتدا کیوں نہ کروں؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں، یہ عمل کی باتیں ہیں۔ تو کیا اس کے بغیر ہی پاکستان ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ ساری ذمہ داری حکومت ہی کی ہے، ہم لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہم پہ کوئی اللہ کی طرف سے بوجھ نہیں ہے یہ معاشرے کو سدھار کرنے کا۔ اور یہ سارے کام سب تعلیم یافتہ لوگ ہیں، سب کو معلوم ہے کہ صفائی کتنی امپورٹنٹ ہے، اور مسلمانوں کے لیے صفائی جو ہے وہ ایمان کے درجے میں داخل ہے، دوسرے کا احترام ایمان کے درجے میں داخل ہے۔ خود قرآن حکیم نے کہا کہ جب تک تمہارے لیے دوسرے کا حق فائق نہ ہو جائے تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کے مومن ہونے کو مشروط کر دیا قطار بنانے سے۔ آج پورا مغرب کا معاشرہ بے پناہ فیوز اٹھا چکا ہے قطار بنانے کے، تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہمیں کس نے روک رکھا ہے؟ تو خدا را صفائی کے لیے تو دیوانوں کی طرح جٹ جائیں، اور یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے اپنے گھر کے باہر، اپنے دفتر کے باہر، اپنی دکان کے باہر گندگی کو برداشت نہیں کرنا، جس طرح مجھ سے ہوگا صاف کرنا ہے۔ اور جب سب لوگ اسی کام پہ لگ جائیں گے تو پورا ملک ہی صاف ہو جائے گا۔ چائنا جیسے ملک میں وہ بچوں کو صفائی کی ٹریننگ کیسے دیتے ہیں؟ جو ان کی ریسیس ہوتی ہے، جس کو ہمارے ہاں آدھی چھٹی کہتے ہیں، تفریح کہتے ہیں، تو وہ بچوں کو سڑکوں پہ نکال دیتے ہیں اور ان کو ڈیوٹی دیتے ہیں کہ سارے شاپر چنو، سارے فالتو چیزیں چنو، اور سڑکیں چندن ہو جاتی ہیں۔ بچوں کو عادت ہو گئی کام کرنے کی، صفائی کرنے کی۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ اسلام نے آپ کو صفائی کا حکم کیسے کیا۔ دانتوں کی صفائی آپ پہ تقریباً فرض ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اگر اس میں زیادہ سختی کرتا تو یہ تم پہ اللہ کی طرف سے فرض لاگو ہو جاتا، جو تمہیں دقت ہوتی کہ آپ ہر نماز کے ساتھ مسواک فرماتے ہیں۔ آپ کو کہا جا رہا ہے جمعے کا غسل اللہ آپ پر واجب کر رہا ہے صفائی کے لیے، صفائی کو نصف ایمان کہا جا رہا ہے۔ اور ہم لوگ ہمارے گھروں کے باہر، سڑکوں پہ، گلیوں میں، ہر جگہ آپ دیکھ لیں کہ گندگی ہوتی ہے۔ کم از کم شرم تو محسوس ہونی چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں، یہ ہمارا ملک ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ایک دوست گئے ملائیشیا، ایک لیکچر انہوں نے وہاں ڈیلیور کرنا تھا، تو ان کو شدت سے ضرورت محسوس ہوئی، تھوکنے کی، بلغم آیا، جو کچھ بھی تھوکنے لگے، تو 5-6 نوجوان بھاگتے ہوئے آئے ایئرپورٹ پہ۔ ان کا حضرت، اے جناب، ہمارا ایئرپورٹ کیوں گندا کر رہے ہیں؟ آپ کو ہم بتاتے ہیں تھوکنے کی جگہ کہاں ہے۔ کتنے کانشس ہیں ان کے بچے صفائی کے حوالے سے۔ اور اگر صفائی آپ کی نہ ہو تو کیا آپ کی عزت و احترام جو دنیا میں چاہیے وہ اسی طرح رہے گی؟ گندی قوموں کا کون احترام کرتا ہے؟ آپ گھٹیا بے شک لباس پہن لیں، کم قیمت ہو، مگر گندا نہ ہو، گندے لباس کے ساتھ کون آپ کو ویلکم کرے گا؟ تو خدارا اس کو اپنے لیے یہ سمجھیں کہ ہم نے مرنا جینا ہے، مگر پہلے ہم نے اپنے گھر کے باہر، اپنی دکان یا دفتر کے باہر یا فیکٹری کے باہر صفائی کرنی ہے، صفائی کو مروز کرنا ہے۔ ہم نے جب نکلنا ہے گاڑی لے کر یا بائک لے کر، تو ہم نے دوسرے کے حقوق کا احترام کرنا ہے۔ کبھی حادثات نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ ملک جو ہے نا، یہ امن کا گہوارہ بن جائے گا، فلاحی مملکت کا روپ دھاپ جائے گا۔ آج کے مضمون کا انتخاب میں نے اس لیے کیا
کہ ہماری سوچیں محدود ہوتی چلی جا رہی ہیں. ہمیں اس میں وسعت کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ بالغ نظر ہوں، ہم میں زیادہ برداشت کرنے کی قوت پیدا ہو، دوسروں کو قبول کرنے کی عادت ہم میں پڑے. تو اس لیے میں نے اس مضمون کو چنا کہ اسلام کے آفاقی انداز. سب سے پہلی بات آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو فرمایا کہ ہم نے تمہیں تمام جن و انس کے لیے مبعوث کیا. کسی ایک امت، کسی ایک علاقہ، کسی ایک زمانے، کسی ایک وقت کے لیے نہیں کیا، سب کے لیے، ہمیشہ کے لیے کیا. آفاقیت رکھی. ورنہ اس سے پہلے جتنے نبی آئے وہ کسی ایک خاص وقت تک اور ایک امت کی طرف مبعوث کیے گئے. محدود تھا ان کا زمانہ بھی اور لوگ بھی. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا گیا تو نہ زمانہ محدود رہا اور نہ لوگ محدود رہے. تمام جن و انس، ہر سانس لینے والی مخلوق اور ہر چھپی ہوئی مخلوق. جن کہتے ہیں پوشیدہ چیز کو، چھپی ہوئی چیز کو. تمام پوشیدہ اور ظاہر کے لیے آپ کو مبعوث کیا. یہ پورا ایک آفاقی انداز ہے. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے اپنے آپ کو کبھی رب المومنین یا رب المسلمین کہا. اللہ نے اپنا نام اختیار کیا رب العالمین، سارے جہان کا پالنے والا، سارے جہانوں کا رب، کسی ایک جگہ کا نہیں. تو کتنی بڑی آفاقی انداز ہے. اور اگر اللہ اپنے آپ کو نیک لوگوں کا رب کہتا، متقیوں کا رب کہتا، فلسفیوں کا رب کہتا، پڑھے لکھوں کا رب کہتا، درویشوں کا رب کہتا تو آفاقیت تو نہ ہوتی. اللہ سب کا سانجا، سب کا رب، سب کا پالنے والا. یہ بہت بڑا اس میں آفاقیت کا بھید ہے. ورنہ آپ تو کہتے ہیں بھئی یہ بت پرست ہے، اس کو تو کھانا کیوں دے رہا ہے، اس کے بیٹا کیوں پیدا ہو گیا ہے، اس کے کھیتوں کی فصل کیوں پروان چڑھ رہی ہے، اس کا کاروبار اتنا اچھا کیسے ہو گیا ہے. تو اس لیے اللہ نے ان تمام چیزوں کا جواب ایک ہی رکھا کہ اپنے آپ کو رب العالمین کہلوایا، کہ اس کی مخلوق میں سے کوئی یہ جرت نہ کر سکے کہ تقسیم کر دے اپنے رب کو کہ یہ تو نیکوں کا رب ہے، یہ تو متقیوں کا رب ہے، یہ تو مسلمانوں کا رب ہے، یہ تو مومنین کا رب ہے. ایسا نہیں ہے. تو اسلام کی بنیاد ہی اللہ نے اس پہ اٹھائی کہ وہ سب کا رب ہے، سب کا پالنے والا ہے. آپ اس میں تفریق نہیں کر سکتے، اللہ کو تقسیم نہیں کر سکتے. اسی لیے شرک کو سب سے بڑا جرم قرار دیا. شرک ہے کیا؟ اللہ کو تقسیم کرنا، کہ وہ اکیلا مالک ہے، اکیلا خالق ہے، سب کچھ دینے والا ہے، سب کچھ چھیننے والا ہے. اس کی پرسنالٹی یا اتھارٹی میں کسی دوسری قوتوں کو شامل کر دینا، یہ جرم قرار دیا. اور ایسا جرم جس کے لیے قرآن حکیم میں اس نے کہا کہ میں ساری زیادتیاں اور گناہ معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا. کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کو تقسیم کر دیں کہ بھئی صرف ہمارا ہے. وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ سب کا ہے. جب اس نے یہ کہا کہ میں سب کا رب ہوں تو آپ نے کبھی سوچا کیا وہ سب آپ کے لیے پھر قابل احترام نہ ہو گئے؟ کیونکہ ایک ہی رب کی مخلوق ہے، سب ایک ہی رب کے ماننے والے ہیں، سب ایک ہی رب کے پیدا کردہ ہیں. تو یہ احترام آدمیت سکھانے کے لیے اللہ نے اپنا نام رب العالمین رکھا کہ جب میں سب کا پالنے والا ہوں تو تمہیں کسی قسم کی ٹھیکیداری میں نے نہیں دی. میری ربوبیت کے راستے میں ہرگز کھڑے نہ ہونا. جس کو دوں، جس کو نہ دوں، جیسا چاہے دوں، جتنا چاہے دوں. کوئی مجھے مانتا ہو، کوئی میرا باغی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. نہ ماننے والا ہو، شریک ٹھہرانے والا ہو، وہ دینے والا ہے.
ابراہیم خلیل اللہ کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے دسترخوان سجایا۔ اس زمانے میں ایسا زمانہ نہیں تھا جیسے آج ہے کہ مہمان سے پوچھتے ہیں کیا کھائیں گے، جو کچھ ہوتا پہلے پیش کر دیتے، جیسے قرآن میں ہے نا، جب دو فرشتے آپ کے پاس آئے تو آپ بھنا ہوا بچڑا لے آئے، انہوں نے کھایا نہیں، انہوں نے جب کھانے پہ ہاتھ نہیں بڑھایا تو آپ خوفزدہ ہوئے کہ فرشتے تھوڑی کھاتے تھے۔ یہ کہا ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں اور لوط کی قوم کو تباہ کرنے آئے ہیں، تمہیں بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں، مگر انہوں نے ان سے پوچھے بغیر وہ بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ تو یہ عادت تھی اس زمانے میں انبیاء کی کہ فوراً دسترخوان سجاتے تھے۔ جب وہ شخص اس نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو پوچھا کہ اپنا تعارف تو کرا۔ نے کہا میں تو آتش پرست ہوں۔ آپ نے کہا پھر تو میرے دسترخوان سے کھانا نہ کھا۔ اسی وقت اللہ نے وحی نازل کی کہ اے خلیل، تو میرا دوست ہے اور میرے بندے کو کھانے سے روک دیا۔ میں نے اس کو اتنا بڑا کیا ہے، یہ 52 سال کا ہے یا 50 سال کا ہے، کھا کر ہی ہوا ہے، اور تیرے دسترخوان پہ ایک دن آیا تو نے تفریق کر دی۔ آپ روئے، سجدے میں پڑ گئے، گر گڑائے، اللہ سے معافی طلب کی کہ تیرے بندے ہیں، میں کسی پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کے لیے رب العالمین کہا، اس میں چرند پرند حشرات الارض، دنیا کی ہر کائنات کی ہر چیز آتی ہے۔ تو یہ آفاقیت کے لیے سب سے بنیادی اصول ہے کہ جب آپ دوسرے بندے سے جب ڈیل کریں گے اور اس کو اللہ کی مخلوق سمجھیں گے، اور جب آپ اللہ کو اپنا خالق جانتے ہیں، اپنا الہ جانتے ہیں، اپنا معبود جانتے ہیں، تو آپ کے لیے اس کا احترام واجب آ گیا، آپ اس کی ناقدری نہیں کر سکتے۔ اب مخلوق میں تمام چیزیں آتی ہیں، در و دیوار بھی آتے ہیں، درخت بھی آتے ہیں، پودے بھی آتے ہیں، پرندے بھی آتے ہیں، چرندے بھی آتے ہیں، درندے بھی آتے ہیں، سمندر کی چیزیں بھی آتی ہیں، صحرا کی چیزیں بھی آتی ہیں، پہاڑوں کی چیزیں بھی آتی ہیں، آسمان کی چیزیں بھی آتی ہیں۔ سب کا احترام ہو گیا۔ آپ نے سب کے لیے سوچنا ہے کہ جس اللہ نے مجھے بنایا ہے اسی نے چھپکلی کو بنایا ہے۔ آپ کو اس کے حوالے سے جس اللہ نے شہد کی مکھی کے منہ میں مٹھاس دیا ہے اسی اللہ نے سانپ کے منہ میں زہر دیا ہے۔ ایک ہی اللہ کے کرشمے ہیں۔ آپ کو یہ سچائیاں ماننی پڑیں گی، تسلیم کرنی پڑیں گی۔ یہ ہے حقانیت، یہ ہے وہ آفاقیت جو سٹارٹ ہوتی ہے اسلام کے ساتھ۔ پھر پروردگار عالم نے کمال حسن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا، نہ مخصوص زمانے کے لیے نہ مخصوص لوگوں کے لیے۔ ہمارے ہاں کئی لوگ ایک جملہ دہراتے ہیں، مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، ہمارے ہیں رسول۔ ارے خدا کے بندو، اللہ کہہ رہا ہے یہ سب کا ہے، جہاں جہاں کا میں رب ہوں وہاں وہاں کے لیے یہ رحمت ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کے اندر رحمت موجود ہے۔ اسی لیے آپ کا تمام جتنے بھی پروگرام ہیں ٹیچنگ کے اور ہدایت کے، وہ سب کے لیے ہیں۔ کیا چرندے آپ کے پاس نہیں جاتے تھے داد رسی کے لیے؟ کیا پرندے نہیں جاتے تھے؟ اونٹ نہیں گیا، بکری نہیں گئی، ہرن نہیں گئی، فاختہ نہیں گئی؟ ان کے بھی رسول ہیں، ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ ہم سب کے لیے رحمت ہے۔ اور اگر رحمت نہ ہو تو جس طریقے سے آپ نے سب کے لیے دعوت دی، تو دعوت کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہ لوگ جو دوزخ کے گڑھے میں گرنے والے ہیں، دوزخ میں جانے والے ہیں، آگ میں جھلسنے والے ہیں، یہ رحمت ہے کہ ان کو بچاؤں، ان کو میں ہدایت کی بات بتاؤں، ان کو میں بتاؤں کہ تم دوزخ میں گرنے سے کیسے بچ سکتے ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں کیا پڑی ہے کہ کسی کو عذاب کریں۔ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہمیں کیا پڑی ہے کہ کسی کو عذاب کریں، یہ اپنے لیے خود عذاب خریدتے ہیں۔ اللہ تو کسی کو عذاب نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس لیے آپ کو رحمت للعالمین بنائے، یہ آفاقی انداز ہے، آپ سب کے لیے رحمت ہے۔ کوئی ایسا شخص دنیا میں نہیں ہے جو آپ کی رحمت سے محروم ہو۔ کوئی چرند پرند، کوئی جو چیز زندگی رکھتی ہے اور جہاں بھی موجود ہے، جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت موجود ہے، آپ کی رحمت وہاں جاری و ساری ہے۔ اللہ نے یہ ساری باتیں آفاقی انداز میں کی۔ یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں کے لیے آپ رحمت ہیں، یہ مومنین کے لیے رحمت ہے۔
صاحب ایمان کے لیے رحمت ہے، نیکوں کے لیے رحمت ہے، نہ آپ کو تمام کائنات جہاں جہاں اللہ کا عالمین کا رب ہونے کا آپ کا موجود ہے جگہ، وہاں پر رسول اللہ کی رحمت ہونے کی سلسلہ جاری ہے، آفاقیت ہے۔ تو ہمارے لیے کیا پیغام ہے اس میں؟ جب رسول سب کے لیے رحمت ہے تو آپ سب کے لیے رحمت کیوں ہے؟ آپ نے رحمت کو مخصوص کیوں کر لیا ہے؟ اپنے گروہ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے ملنے والوں کے لیے، اپنے مسلک والوں کے لیے، یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے حصہ پاتے ہوئے اس کی تمام مخلوق کے لیے رحمت بن جائے۔ کیا یہ سنت نہیں ہے رحمت بننا؟ ہم بہت سنتوں کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ کی پیروی کی بات کرتے ہیں، مگر رحمت نہیں بن رہا ہے انسانوں کے لیے اور مخلوق کے لیے۔ تو جب تک ہم رحمت نہیں بنیں گے، آفاقیت ہم میں کہاں سے آئے گی؟ پوری دنیا میں جو ہم اسلام پھیلانا چاہتے ہیں، امن پھیلانا چاہتے ہیں، دوستی پھیلانا چاہتے ہیں، محبت پھیلانا چاہتے ہیں، وہ کیسے پہنچے گی؟ نفرتیں کیسے دور ہوں گی؟ آپ رحمت للعالمین کے رحمت میں سے حصہ پاتے ہوئے دوسروں کے لیے رحمت بن جائیں۔ دوسروں سے مراد دوسری تمام مخلوق ہے، صرف انسان نہیں ہے۔ اگر آپ ناجائز پودا یا پھول بھی توڑتے ہیں تو وہ بھی اصول رحمت کے خلاف ہے۔ کسی کو بلا وجہ تکلیف دیتے ہیں، اصول رحمت کے خلاف ہے۔ تو رحمت کی سب سے بڑی بنیاد معافی میں ہوتی ہے۔ آفاقیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دوسروں کو معاف کریں، کوئی زیادتی ہو، کوئی تکلیف ہو، معافی دینا شروع کریں۔ جب معاشرے میں معافی عام ہو جاتی ہے تو وہ معاشرہ نہیں رہتا، وہ جنت کا روپ دھار لیتا ہے۔ ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور دعوے دار ہیں رسول رحمت کی امتی ہونے کا اور عاشق ہونے کا، تو یہ تو آفاقیت نہ ہوئی، یہ تو تفریق ہو گئی، یہ تو محدود ہو گیا۔ آپ نے اپنے آپ کو لمٹ کر لیا اپنے چند لوگوں تک۔ خدا را رحمت للعالمین کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بھی سارے عالمین کے لیے رحمت بنیں۔ جہاں بھی پیغام آپ کے حوالے سے جائے وہ محبت اور رحمت کا ہو، درگزر کا ہو، معافی کا ہو۔ تو اس لیے اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین اس لیے بنایا تاکہ جب ہمیں یہ حکم کیا کہ تم اس کی پیروی کرو، تو جہاں جہاں رسول اللہ کا رویہ جائے گا، جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جائیں گے، ہمیں پیچھے پیچھے جانا ہے۔ جب آپ ساری کائنات کے لیے اور ہر کائنات کے لیے رحمت ہیں تو ہمیں بھی اپنے معاشرے کے لیے رحمت بننا ہے۔ معاشرے میں بسنے والے انسان ہوں یا جانور، سب کے لیے رحمت کے رویے کو اپنانا ہے۔ تب ہمیں سمجھ میں آئے گا اسلام کا آفاقی انداز۔ اب آپ دیکھیے، کمال کی بات ہے، قرآن حکیم کو اللہ نے ہدی للمتقین بھی گردانا۔ ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت، مگر اسی قرآن کو اللہ نے ہدی للناس بھی کہا۔ ناس میں سب آ جائیں گے، تو مخصوص نہیں کیا ہدایت کو متقیوں کے لیے۔ کتاب ایک ہی ہے، قرآن حکیم کو مخصوص نہیں کیا ہدایت کے لیے کہ یہ صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس بھی ہے۔ ناس میں کیا یہودی نہیں آ جائیں گے، عیسائی نہیں آ جائیں گے، ہندو نہیں آ جائیں گے، کمیونسٹ نہیں آ جائیں گے؟ کون نہ آ جائے گا؟ ناس میں تو سب فعال کرتے ہیں، سب آ جائیں گے۔ تو آفاقیت ہوئی کہ نہ ہوئی کہ وہ جو اللہ کی برگزیدہ کتاب ہے، اعلیٰ ترین کتاب ہے، مکمل ترین کتاب ہے، وہ سب کے لیے ہدایت بن گئی، صرف متقیوں کے لیے ہدایت نہ رہی۔ کتنا بڑا آفاقی انداز۔ پھر آپ دیکھیے ایک انداز اور اس کی آفاقیت کا، کہ قرآن حکیم یہ کہتا ہے اور اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ کیا تخصیص کی کہ مسلمان بھوکے کو؟ کیا تخصیص کی کہ مومن بھوکے کو؟ کیا تخصیص کی کہ بھوکے انسان کو؟ انسان بھی نہیں فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ کیا ایسے شواہد نہیں ملتے کہ جب لوگوں نے بھوکے کتے کو کھانا کھلایا ہے، پانی پلایا ہے، تو اللہ نے کتنی رحمتیں نازل کی ہیں؟
تو بھوکے میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے، انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوق بھی آ سکتی ہے، انسان بھی آ سکتے ہیں، اور کہیں کا انسان ہو سکتا ہے، ماننے والا نہ ماننے والا۔ اور کمال کی بات دیکھیے، جب اہل یمن نے مدینہ پہ حملہ آور ہوئے، یہ آپ کی پیدائش سے بہت پہلے کی بات ہے، تقریباً 200 سال پہلے، تو مدینہ پہ حملہ آور ہوئے اور لڑائی ہوتی تھی، تو شام کو مدینہ والے کھانا پکا کے ان کی فوج کو بھیجتے تھے کہ یہ ہمارے مہمان ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کیسے لوگ ہیں بھائی، یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، ہم حملہ آور ہوئے، انہیں مارنے کاٹنے آئے ہیں، اور یہ شام کو ہمیں کھانا بھیجتے ہیں دیگے بنا کے کہ بھائی یہ بھوکے ہوں گے، ان کو کھانا دو۔ انہوں نے اپنے کہانوں سے کہا کہ پوچھو یار یہ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ لوگ جو آ کے یہاں آباد ہوئے ہیں، ان کو یہ معلومات ہیں ان کے اپنے مذاہب کی طرف سے کہ دنیا میں جو آخری رسول مابعوث ہوگا یہ اس کی ہجرت گاہ ہوگی اور یہی اس کی قبر مبارک ہوگی، اور وہ آخری رسول ہوگا، یہ اس کے انتظار میں یہاں بیٹھے ہیں، یہاں آ کے آباد ہو گئے، اپنے دور سے ہجرت کر کے آ گئے۔ تو جو سرکار کو ویلکم کرنے کے لیے صدیوں پہلے وہاں آ گئے، بھوکے کو کھانا کھلانے کا انداز کتنا نرالا تھا ان کا، کیا انداز اپنایا انہوں نے، کہ فضیلت دیکھیں آپ، کہ کتنی بڑی فضیلت اور مرتبت۔ اس شخص نے پھر وہ وہاں سے اپنی فوج اٹھائی، پوچھا کہ وہ کہاں پیدا ہوگا، انہوں نے فرمایا کہ وہ مکے میں پیدا ہوں گے۔ پھر مکہ آیا اور پہلا غلاف کعبہ اسی بادشاہ نے چڑھایا۔ تو قرآن اور صاحب قرآن یہ فرما رہا ہے بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اس سے بڑی آفاقی انداز کیا ہوگا کہ نہ نسل کی بات کی، نہ مذہب کی بات کی، نہ زبان کی بات کی، نہ علاقے کی بات کی، نہ نسب کی بات کی، نہ انسان کی بات کی، نہ جانور کی، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، کتنی بڑی آفاقیت۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بیمار کی تیمارداری کرو، یہ نہیں فرمایا مسلمان بیمار کی کرو، یہ نہیں فرمایا، مسلمان بیمار کا لفظ نہیں ہے، بیمار کی تیمارداری کرو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اتنا بڑا واقعہ ہے کہ انڈیا میں ہوا، الہ آباد یونیورسٹی میں دو شخص تھے، دونوں کے کمرے برابر برابر تھے، ایک برہمن تھا اور ایک مسلمان، یہ بات ہے تقریباً 85 کی۔ تو ہندو لڑکا ہے، دونوں اکٹھے یونیورسٹی جاتے تھے، ہاسٹل میں رہتے تھے، سکوٹر سے گر کے اس کی ٹانگ فریکچر ہوئی، تو وہ پھر یونیورسٹی نہیں جا سکتا تھا، اس کے لیکچر رہ جاتے تھے۔ تو اس مسلمان لڑکے نے اس کے لیکچر وہاں سے لینے، اس کو دینے، اس سے حل کرانے، پھر جا کے ڈپازٹ کروانے، اس کی خدمت کرنی، اس کی دوائی لانی، اس کو کھانا لا کے دینا۔ وہ برہمن لڑکا کہنے لگا کہ یار تو یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے، میں نے مسلمان نہیں ہونا، میں نے مسلمان نہیں ہونا۔ انہوں نے کہا یار میں تجھے مسلمان ہونے کے لیے نہیں کر رہا۔ لیکن پھر کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میرے رسول کا حکم ہے کہ پڑوسی کا خیال رکھو، میں تو اپنے رسول کی بات پہ عمل کر رہا ہوں، کیونکہ پڑوسی کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ کون کے مذہب کا ہے، پڑوسی کے لیے یہ اصول اور قاعدہ نہیں دیا گیا کہ تم نے اس کی دیکھ دیکھ کرنی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے کہ وہ کون سے مذہب کا ہے۔ وہ برہمن نہ صرف خود مسلمان ہوا، اس نے اپنے پورے قبیلے کو مسلمان کیا، اور آج بمبے میں اس کا بہت بڑا تبلیغی مرکز ہے۔ ایک صرف چھوٹی سی بات رسول اللہ کی سمجھ کر اور اس کو پراپرلی فالو کر کے کتنا بڑا تبلیغ دین کا فریضہ۔ وہ کوئی مبلغ نہیں تھا، کوئی تقریریں نہیں کرتا تھا، کوئی اسلام اور فقہ کی بات اس کو نہیں آتی تھی، عام نوجوان تھا، مگر اس نے ایک آفاقی کلیہ سمجھ لیا کہ پڑوسی کا خیال رکھو۔ کسی مذہب کی تفریق نہیں ہے پڑوسی کے لیے، نیک یا بد کی تفریق نہیں ہے، امیر و غریب کی تفریق نہیں ہے۔ تو یہ آفاقیت کے انداز ہیں جو آپ کو سکھا رہے ہیں رسول اللہ، سکھا رہا ہے اسلام، یہ ہم نے چھوڑ دیے ہیں۔ ہم نے تو اپنے اندر تفریق بنا لی ہے، رشتہ داروں میں امیر و غریب کی تفریق بنا لی ہے، گریڈ کی تفریق بنا لی ہے، یہ 4 گریڈ کا ہے، یہ 20 گریڈ کا ہے، اس سے رویہ ہی بدل گیا ہے۔
سوچ ہی بدل گئی ہے۔ اب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے، جب جنازہ آئے تو کھڑے ہو جاؤ، جب جنازہ آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ ایک جنازہ آ رہا تھا تو آپ تشریف فرما سے آپ کھڑے ہو گئے، اور اصحاب رسول بھی ساتھ تھے، وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ جب جنازہ قریب آیا تو ایک اصحاب رسول گویا ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی کا جنازہ ہے، آپ خاموش رہے۔ جب جنازہ گزر گیا تو آپ نے فرمایا میں نے کب کہا ہے کہ مسلمان کا جنازہ آئے تو کھڑے ہو جاؤ؟ احترام آدمیت میں کھڑا ہونا ہے۔ آدم کا ایک بیٹا واپس جا رہا ہے، اس کے احترام میں کھڑا ہونا ہے۔ تو یونیورسل انداز، آفاقی انداز میں انسان کا احترام سکھایا اللہ کے حبیب نے۔ اگر ہم آج یہ شروع کر دیں تو جس تفریق کا ہم شکار ہیں، جس طرح ہم تتر بتر ہیں اور برباد ہو رہے ہیں، کیا یہ رہ جائے گا؟ یہ وہ آفاقیت ہے، وہ بڑا پن ہے جو آپ کے اندر ہونا چاہیے، نکل گیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں، آپ پر چیزیں اللہ نے حلال کی اور حرام کی، اور اس میں صرف مومنین یا مسلمین کا نہیں رکھا۔ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ حلال ہیں، بلا تخصیص بیان کی گئی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے اور ان کے غیر مسلموں کے لیے حرام ہے، یا ان کے لیے حرام ہے اور ہمارے لیے حلال ہے۔ ایسی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اس سے پہلے شریعتوں میں ہوتا رہا، کچھ چیزیں یہودیوں کے لیے حرام کر دی، مگر یہاں کیونکہ آفاقی پیغام تھا اس لیے جو چیزیں حرام ہیں وہ سب کے لیے حرام ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ عیسائیوں کے لیے شراب حلال ہے، ان کے لیے بھی حلال نہیں ہے، حلال ان کے لیے بھی نہیں ہے۔ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا سب کے لیے، حلال کیا سب کے لیے، بلا تفریق۔ آفاقیت کا انداز یا رسول یہ ہے کہ بلا تفریق ہو۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا اگر جتنے انبیاء اللہ نے مابعوث کیے ہیں آپ ان کو نہ مانیں۔ آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ کیوں کیا اللہ نے ایسا؟ تاکہ جس جس قوم کی طرف وہ انبیاء آئے ہیں آپ ان کا احترام کریں، آپ ان کے طریقے کا احترام کریں، اور اسی احترام کو سمجھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مدینہ تشریف لے گئے، مواخات کے بعد جو دوسرا بڑا کام ہے وہ آپ نے میثاق مدینہ تحریر فرمایا، جس میں یہودی بھی شامل تھے، عیسائی بھی شامل تھے، مشرکین بھی شامل تھے اور مومنین بھی شامل تھے۔ اور ان شکوں میں کیا تھا؟ جس کا جو ایمان ہے، جس کی جو کتاب ہے، جس کا جو عبادت گاہ ہے، جس کا جو طریقہ عبادت ہے، جو ان کے رسوم و رواج ہیں، سب اپنے اپنے اصولوں کے مطابق وہ ادا کرتے رہیں گے۔ کوئی کسی کے راستے میں حائل نہیں ہوگا۔ میثاق مدینہ دنیا کا پہلا چارٹر ہے، پہلا ایگریمنٹ۔ اس سے پہلے کوئی اس طرح کا ایگریمنٹ انسانی تاریخ میں تحریر نہیں کیا گیا۔ تو سب کے احترام کی تحریر تھی یہ۔ حالانکہ آپ مبلغ دین ہیں، اس کے باوجود ان سب کو ان کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کا، آزادی سے رہنے کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ آفاقیت کے انداز ہیں، اس سب کو آپ نے قبول کیا۔ اور لوگ وہاں تمام مذاہب کے لوگ مدینہ میں موجود تھے، اور سب نے اپنی اپنی پریکٹسز، اپنے اپنے شادی بیاہ کے رسوم، اپنے ہاں کے فیصلے، اور جن لوگوں کو بعض اوقات سزا بھی دی تو اگر جو سزا ان کی کتاب میں ہوتی، یہودیوں کی کتاب میں تورات میں جو سزا درج تھی وہی سزا دی۔ یہ ہے آفاقیت اسلام کی۔ ہم نے اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے، بالکل سکڑ کے رہ گئے، اور اس بڑے پیغام کو بھی سکیڑنا چاہتے ہیں۔ یہ پوری یونیورس کے لیے ہے، پوری کائنات کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی محدود بات ہے، نہ اللہ محدود، نہ اس کا رسول محدود، نہ اس کی کتابیں محدود، نہ اس کا پیغام محدود، یہ سب لامحدود۔ اسی لیے مدت نہیں دی گئی۔ اگر مدت ہوتی تو حدود بن جاتی، مدت بھی نہیں دی گئی تاکہ محدود نہ ہو جائے کچھ بھی، سب کچھ لامحدود، پوری انسانیت کے لیے، پوری زندگی کے لیے، پوری مخلوق کے لیے
یہ ساری باتیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے آپ تک پہنچائی کہ اس کے بھرپور آفاقی انداز جو ہیں اس سے آپ بہرہ مند ہوں۔ پھر دیکھیے آپ کہ کسی کی تکذیب کرنے سے آپ کو منع فرمایا۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ جھوٹے خداؤں کو بھی ان کے برا مت کہو کہ یہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے۔ تکذیب نہیں کرنی کسی کی، آفاقی اصول، یہ آفاقی اصول ہے۔ ہم آج کل ذرا سا اختلاف رائے ہے برداشت نہیں کرتے، اس کی تکذیب شروع کر دیتے ہیں، اعتراض شروع کر دیتے ہیں، معترض ہوتے ہیں۔ ہمارا تو بس نہیں چلتا بندے کی گردن ہی مار دیں، اتنے غصے میں ہوتے ہیں۔ اور وہاں فرمایا جا رہا ہے کہ کسی کی تکذیب نہیں کرنی۔ پھر آپ دیکھیں تمام کتابوں پہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ کتابیں ہیں، آسمانی صحائف ہیں، مختلف انبیاء پہ اترے ہیں، تاکہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ ہمیں اگر اپنی عزت و توقیر پیاری ہے تو دوسروں کو بھی اپنی عزت و توقیر پیاری ہے۔ اپنے نبی ان کو پیارے ہیں، اپنی کتابیں ان نبیوں کی ان کو پیاری ہیں۔ تو اخوت اور محبت بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کی کتابوں کو بھی مانیں، اس پہ ایمان لائیں۔ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا صرف آپ نے قرآن حکیم کو اللہ کی کتاب نہیں ماننا، پچھلی ہوئی اتری ہوئی کتابوں کو بھی آپ نے اللہ ہی کی کتب ماننا ہے، اور ان کو بھی وہی احترام دینا ہے جو آپ نے اپنی کتاب کو دینا ہے، کیونکہ وہ بھی اسی اللہ کی بھیجی ہوئی ہے جس اللہ نے آپ کا قرآن بھیجا ہے۔ احترام کے طریقے آپ کو سکھائے جانے۔ پھر آپ کمال کی بات ایک دیکھیے، انسان بیمار ہوتا ہے، اس کو دوائی کی ضرورت ہے، تو قرآن حکیم نے شہد کو شفا للناس قرار دیا۔ یہ نہیں کہا کہ مومنین کے لیے شفا ہے۔ آفاقیت اسلام کی، قرآن حکیم کی کتنی بڑی آفاقیت ہے، کتنی بڑی یونیورسل بات ہے کہ شہد شفا ہے انسانوں کے لیے، صرف مومنین کے لیے نہیں۔ جو انسان بھی اس کو استعمال کرے گا شفا پائے گا، ایمان والا ہے یا ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ نے تخصیص نہیں کی مغرب کا رہنے والا ہے یا مشرق کا، مغرب کا رہنے والا ہے یا جنوب کا، شمال کا رہنے والا ہے۔ اللہ نے تخصیص نہیں کی، عمر کی تخصیص نہیں کی، نسب کی تخصیص نہیں کی، علم اور جاہل کی تخصیص نہیں کی، نیک اور بد کی تخصیص نہیں کی، سب کے لیے شفا۔ یہ آفاقیت ہے اسلام کی۔ اور آپ کے لیے سورہ نحل اتاری، کبھی سوچا آپ نے ایک اتنا چھوٹا سا پرندہ، وہ جو مکھی ہے، پرندہ ہی ہے نا، پروں سے اڑتی ہے، اللہ نے اس کے منہ میں مٹھاس ڈال دی، اس مٹھاس میں شفا ڈال دی۔ تو کبھی غور کیا، کبھی ایک لمحے کے لیے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے تو شہد کی مکھی ہی کا روپ دے دے کہ جس سے مجھ سے لوگوں کو مٹھاس پہنچے، مجھ سے لوگوں کو شفا پہنچے۔ کبھی سوچا؟ یہ یونیورسل انداز ہے اللہ کے، یہ آفاقیت ہے اسلام کی کہ آپ کے منہ میں بھی مٹھاس آ سکتی ہے، آپ کے منہ میں بھی شفا آ سکتی ہے۔ اس پہ غور کر کے کبھی دیکھیے گا، سورہ نحل پر، مکھی پر کبھی غور کر لیجئے گا۔ یہ مالک کے آفاقی انداز ہیں، اس میں کہیں تخصیص نہیں ہے، مکھی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ سوچنے کی باتیں ہیں، ذرا غور طلب باتیں ہیں۔ دوسری بات آپ دیکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ کبھی اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ مسلمان ماں کے قدموں تلے جنت ہے؟ کبھی کہا آپ نے یہ نیک ماں کے قدموں تلے جنت ہے؟ کبھی فرمایا؟ اگر کسی کی ماں طائف بھی ہے تب بھی اس کی خدمت اور اس کی محبت اور اس کا احترام اولاد پہ واجب رکھا۔ کسی مذہب کی تخصیص نہیں، کسی پیشے کی تخصیص نہیں کی، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہ آفاقی پہ آرڈرز ہیں، آفاقی انداز ہیں۔ اگر ہم میں یہ ہیبٹس آ جائیں، ہم آفاقی انداز میں معاشرے کو ڈیل کرنا شروع کر دیں، اپنے رشتوں کو نبھانا شروع کر دیں، لوگوں سے رحمت بن کے ملنا شروع کر دیں کہ بھائی میں نے تو ورثہ ملا ہے مجھے رحمت للعالمین سے، میں نے اس ورثے کو رحمت کے استعمال کرنا ہے اللہ کی مخلوق پہ، تو آپ تو دنیا میں ہی جنت پالیں گے۔ آفاقیت میں تو اتنی وسعت ہے، اتنی بڑائی اور بزرگی ہے۔ پھر آپ دیکھیں ذرا کمال کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا
حج کے موقع پر خطبہ حجۃ الوداع بھی جسے کہا جاتا ہے، تو آپ کے مخاطب کون تھے؟ آپ کے اصحاب رسول تھے سارے، کم و بیش 1,24,000 کے قریب ان کی تعداد تھی، کم و بیش سارے اصحاب رسول، مومن، متقی، پرہیزگار، عظیم، نیک لوگ، اللہ کے رسول کے اصحاب، بہت بڑی مرتبت۔ مگر فرمایا کیا فرما رہے ہیں آقا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ نہیں کہا اے مومنین یا اے میرے اصحاب، یا ایھا الناس، اے لوگو، اپنے اس پیغام کو یونیورسل بنا دیا، اور آخر میں فرما رہے ہیں کہ جو یہاں موجود ہیں یہ پیغام ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر عمل کرنے والے ہوں، نہ کسی زمانے کی تخصیص کی، نہ زبان کی تخصیص کی، نہ کسی علاقے کی تخصیص کی۔ اس کو آپ نے بھرپور طریقے سے پوری انسانیت کے لیے میسج بنا دیا، پیغام دینے کے لیے بھی اور سننے کے لیے بھی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ پھر آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کمال کی باتیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں غلام آزاد کرو، روزے رہ گئے، کوئی رکن حج کا رہ گیا، کوئی اور رہ گیا، غلام آزاد۔ آپ نے کبھی کہا کہ مسلمان غلام آزاد کرو؟ کبھی فرمایا میرے آقا نے کہ مسلمان غلام آزاد کرو؟ کبھی نہیں فرمایا، غلام آزاد کرو۔ تو یہ ہمیں چھوٹی سی چیزیں سمجھنی ہیں، سیکھنی ہیں، اپنے آپ کو بڑا بنانا ہے، وسعت قلب پیدا کرنی ہے، برداشت پیدا کرنی ہے، صبر پیدا کرنا ہے، دوسروں کا احترام پیدا کرنا ہے۔ ہم رونا تو روتے رہتے ہیں، فرسٹریٹڈ ہے معاشرہ، ڈپریشن ہے، ہر آدمی پریشان ہے، انگزائٹی ہے، اور لوگ دوائیاں کھا رہے ہیں اور پریشان ہیں، مگر جو اس کو دور کرنے کے طریقے ہیں، محبت کو پھیلانے کے طریقے ہیں، وہ ہم نے ترک کیے ہوئے ہیں۔ تو اپنے اندر جو اللہ نے آپ کو آفاقیت دی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آفاقی انداز دیا، اس میں سے کچھ حصہ پائیں اور اس کو پریکٹس کریں۔ میں نے یہ مختصر ترین بات آپ سے کی ہے، بہت سی باتیں رہ بھی گئی ہیں، ٹائم کی بھی قلت ہوتی ہے، محدود ہوتا ہے ہمارے پاس وقت۔ انشاءاللہ موقع ہوا تو آفاقیت کو، مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے دوبارہ بات کریں گے۔ کسی دوست نے اگر کوئی بات مجھ سے اس حوالے سے پوچھنی ہو تو میں بندہ حاضر۔ سر میرا سوال آپ سے یہ ہے، مساک مدینہ کی آپ نے بات کی، آج کل کے پاکستانی معاشرے میں جہاں نسلی امتیازات اور معاشرہ ہمارا بہت سارے نسلی گروہوں میں، لسانی گروہوں میں بٹا ہوا ہے، برادری ہے، ذاتیں ہیں، کیا ایسا کوئی میثاق یہاں پہ ممکن ہے؟ جب آپ ارادہ کر لیں گے اور بات کو سمجھ لیں گے، ایسی کوئی چیز نہیں جو ناممکن ہے۔ ارادہ، مسلسل کوشش اور اخلاص نیت اس کے لیے چاہیے۔ آج سے ہی آپ بیڑا اٹھا لیں، انشاءاللہ منزل دور نہیں ہوگی۔ بابا جی، ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، یہ دور فتن ہے، قرب قیامت کی تمام علامات جس کا مطالعہ کرتے ہیں وہ ہمیں پائی جاتی ہیں، لیکن جس معیار کو ہم فالو کرنا چاہتے ہیں وہ عہد نبوی کا معیار ہے۔ تو ہمیں رہنمائی کریں کہ ہم کس قسم کا، کتنا ہمارے لیے ممکن ہے کہ اس کو فالو کرنا۔ ایک بات بنیادی بہت یاد رکھیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے۔ قرآن حکیم آپ کے درمیان موجود ہے، رسول اللہ کے فیوز اور برکات آپ کو ملتی رہتی ہیں، اور قیامت تک آپ کی نبوت جاری و ساری رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پیچھے نہیں جانا، آپ کے لیے آج بھی نبوت کے وہی سارے علوم اور وہی ساری ہدایات موجود ہیں جو 1400 سال پہلے تھی اور آنے والے زمانے میں بھی ہوں گی۔ سچائی نہ کبھی پہلے بدلی ہے نہ اب بدلے گی، اب صرف سراؤنڈنگ میں سامان بدل گیا ہے۔ یہی عصبیتیں، یہی غم، یہی غصہ، یہی جہالت، یہی شدت پہلے بھی موجود تھی، آج بھی موجود ہے۔ ہم ایمان لانے کے باوجود دور جاہلیت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں غور یہ کرنا ہے ہمارے ہاں ہوا کیا ہے، جو ہمیں پریشانی بڑی ہے وہ کیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ٹھیک کر دوں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جب ہمارا رویہ یہ ہو جائے گا کہ میں نے اپنے آپ کو مومن بنانا ہے اور دوسروں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں گے، اسی دن سے بہتری شروع ہو جائے گی۔ اب بچے ہیں نا،
والدین آتے ہیں میرے پاس، کہتے ہیں جی بچے ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. میں انہیں کہتا ہوں مانیٹر یور سیلف. آپ اپنے کردار کو مانیٹر کریں، اس کا احتساب کریں. بچوں آپ کی فوٹو کاپی ہیں. آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، بچوں کو کچھ مت کہیں، وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. جیسے وہ آپ کی زبان اور رسم و رواج سیکھتے ہیں آپ کے بغیر سکھلائے، ایسے ہی وہ آپ کی اچھی عادات سیکھیں گے بغیر سکھلائے. مگر آپ ان کے لیے پریسیڈنٹ بنیں، مثال بنیں. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اس زمانے میں لوٹ جاؤں جو آپ کا زمانہ تھا، تو ہر زمانہ ہی آپ کا زمانہ ہے، قیامت تک آپ ہی کا زمانہ چلتا رہے گا. آج بھی آپ کا زمانہ ہے. آپ جو اصول اللہ کے حبیب نے کر کے دکھائے اور زبان سے ادا فرمائے، ان پہ اپنی حد المقدور کوشش کے مطابق کام شروع کر دیں. جن جن چیزوں پہ حدود لگائی گئی، جن جن چیزوں سے روکا گیا، وہ اس زمانے میں اگر نہ ہوتی تو قرآن ان پہ کیوں اترتا؟ وہی چیزیں آج بھی ہیں، صرف سامان کا فرق پڑا ہے. انسانی رویے ویسے کے ویسے ہی ہیں. اپنے آپ کو ٹھیک کریں، دوسروں کو ٹھیک کرنے کی صحیح نہ کریں. مثال بنیں، آپ دیکھیں گے کہ کتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی. جب تک آپ مثال نہیں بنیں گے آپ کر سکتے ہیں، سارے کام ہو سکتے ہیں. میں خود الحمدللہ اپنی زندگی میں بے شمار چیزیں پریکٹس کرتا ہوں اور باخدا مجھے کوئی دقت نہیں ہوتی، کبھی دقت نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. صرف ہم نے ایسے ہی بنا لیا کہ وہ زمانے کا فرق ہے، اس زمانے کا فرق. کوئی ایسی بات نہیں. زمانے اسی طرح چلتے رہیں گے، اور اللہ کی اگر ہدایات تبدیل ہو جاتی ہے، اگر زمانے کا فرق آپ پہ اثر انداز ہوتا، اللہ کہتا ہے قرآن میں یہ چیزیں نہیں داخل کر لینا اور یہ نکال دینا. تو نہ شریعت محمدیہ میں کوئی چیز نکالی گئی یا داخل کی گئی، نہ قرآن میں کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے، نہ نکالی جا سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ فارمولاز ہیں جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے یکساں لاگو رہیں گے. اس لیے کوئی دقت نہیں ہے، صرف پروگرام بنانے کی بات ہے. اسلام کا آفاقی پیغام جاپان سے لے کے امریکہ تک اغیار نے تو اپنا لیا، اخلاقی اقدار اور بہت کچھ انہوں نے پا لیا. ہم اس میں تھوڑا پیچھے رہ گئے. لیکن ان کے اس چیز کو فالو کرنے کے حوالے سے کیا ان کا آخرت میں بھی کچھ حصہ ہوگا؟ یاد رہے کہ اس میں چکن بھی شامل ہے، تسلیس والے بھی شامل ہیں، اور دوسرے بھی جو آپ نے آخرت کی بات کی ہے نا، ایک تو آخرت کا ٹھیکیدار ہے، اس کا نام اللہ ہے. جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے نہ معاف کرے. جو اللہ کی ڈسکرپشن ہے ہمیں اس کو ڈسکس نہیں کرنا، پہلی بات. دوسری بات، ایک اللہ نے قانون دے دیا قرآن میں کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح، کوئی کتنا ہی اعلیٰ عمل کر رہا ہے، اگر ایمان نہیں لایا تو اللہ کے ہاں اس کا عمل صالح میں نہیں آئے گا. باقی جنت میں بھیجنا ہے، دوزخ میں بھیجنا، یہ اللہ کی ڈسکرپشن ہے، معاف کرنا یا نہ کرنا. اصول اس نے دے دیا. عمل صالح اس کو کہتا ہے جو ایمان لانے کے بعد عمل کیا جائے. اس سے پہلے کسی اعمال کو اللہ عمل صالح میں شامل نہیں کرتا. میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سوالوں کے جوابات دوں اور جو بات آپ تک پہنچانی ممکن ہے پہنچاؤں. اللہ کرے کہ آپ کی سمجھ میں آئے، آپ کی فکر میں آئے اور آپ کے انداز بدلیں، اور اللہ ہم سب پہ رحمت